بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نانگا پربت 26,600 فٹ بلند چوٹی سلسلہ ہمالیہ کے مغربی سرے پر واقع ہے۔ اس صدی کے بہت سے برسوں کے دوران یہ چوٹی برطانوی اور جرمنی کوہ پیماؤں کے لیے خوف و ہراس کا شکار بنی ہوئی تھی۔ اس چوٹی کی دہشت کی وجہ یہ تھی کہ اس چوٹی کو سر کرنے کی جدوجہد میں کم و بیش 31 افراد، جن میں کلی وغیرہ بھی شامل تھے، لقمہ اجل بن چکے تھے۔ بالخصوص جرمنی کے چند بہترین کوہ پیما اس کی ڈھلوانوں کی نظر ہو چکے تھے۔ نانگا پربت کی چوٹی ان کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تک وہ اس چوٹی سے اپنے ہلاک شدہ افراد کا بدلہ نہ لے لیں۔ اور بدلہ لینے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس چوٹی کو سر کیا جائے، اسے فتح کیا جائے۔ لیکن کیا اسے فتح کرنا اتنا آسان تھا جتنا کہ لوگ سمجھتے تھے؟ اسے پہلی بار کس طرح عبور کیا گیا؟ دوستو، ہرمن بوہل کون تھا؟ انہوں نے کس طرح نانگا پربت کو پہلی دفعہ عبور کیا اور اس چوٹی پر قدم رکھا جس کی تمنا لیے ہوئے اب تک 31 افراد برف کے تودوں کے نیچے آ کر ہمیشہ کے لیے اپنے تمناؤں کے ساتھ دفن ہو چکے تھے؟ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی پہلی مہم برطانیہ نے سر انجام دی تھی۔ اس مہم کا سربراہ البرٹ ایف میمری تھا، جو ایک مصروح کوہ پیما تھا۔ یہ مہم 1895 یعنی 1895 میں سر انجام دی گئی تھی۔ اس مہم کے دوران وہ معروف کوہ پیما 2 گورکوں کے ہمراہ غائب ہو گیا اور ان تینوں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہ لوگ تقریباً 21,000 فٹ کی بلندی سے غائب ہوئے تھے، جبکہ وہ چوٹی سر کرنے کی جانب رواں دوا تھے۔ شاید وہ برف کے کسی ڈھیر کے ساتھ اس بلندی سے نیچے پھیل گئے تھے اور ان کا سراغ بھی نہ ملا تھا۔ 37 برس بعد 1932 میں ایک جرمن امریکن پارٹی نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن خرابی موسم ان کی شکست کا باعث بن گئی۔ 2 برس بعد ایک اور جرمن پارٹی اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے میدان میں اتری، اور یہ پارٹی بھی سانحے کا شکار ہونے سے نہ بچ سکی۔ یہ لوگ بھی موسم کے ہاتھوں شکست کھا چکے تھے۔ بنی نوع انسان دوسری مرتبہ موسم کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ بلندی پر تند و تیز ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا تھا۔ وہ سامان اور ہر قسم کے امداد سے محروم ہو چکے تھے۔ 2 جرمن، جن میں ویلی مارکل بھی شامل تھا، جو 1932 کی مہم کا سربراہ بھی رہ چکا تھا، وہ دونوں اپنی کلیوں کے ہمراہ گم ہو چکے تھے اور بقایا پارٹی کو مجبوراً واپس پلٹنا پڑا تھا۔ اس سانحے پر جرمنی میں کافی لے دے ہو رہی تھی، لہٰذا 3 برس تک کسی نے اس چوٹی کو سر کرنے کا نام ہی نہ لیا۔ 3 برس بعد ایک اور پارٹی نے نانگا پربت کی چوٹی سر کرنے کے عزم کا اظہار کیا، لیکن یہ پارٹی بھی بدقسمتی کا شکار ہو کر رہ گئی۔ لہٰذا نانگا پربت کی چوٹی کو ابھی سر کرنا باقی تھا۔ ابھی اس پر کسی انسان نے قدم ہی نہیں رکھے تھے اور اہل جرمن بھی اس چوٹی کو سر کرنے کی گہری تمنا رکھتے تھے۔ اسی دور میں وہ خوش قسمت جس نے نانگا پربت کو فتح کرنا تھا، انسبروک میں پرورش پا رہا تھا۔ وہ 15 برس کی عمر کا حامل ایک لڑکا تھا۔ وہ غریب والدین کا لخت جگر تھا۔ عمر کے مطابق اس کی صحت بہتر نہ تھی، بلکہ وہ جسمانی کمزوری کا بھی شکار تھا۔ اس کے علاوہ وہ کوئی ذہین نوجوان بھی نہیں تھا، لیکن در حقیقت وہ دیگر بچوں سے قطعاً مختلف واقع ہوا۔ اہل انسبروک اپنے پہاڑوں سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کی پہاڑوں کے لیے محبت ان سب سے بڑھ کر تھی اور شدید نوعیت کی حامل تھی۔ اس کے اندر ایک جذبہ موجزن تھا۔ وہ اس جذبے کو نہ سمجھنے والی آگ قرار دیتا۔ پہاڑوں کی چوٹیوں کی دنیا سر کرنے کا جذبہ وہ اس جذبے سے کبھی عاری ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا نصب العین ہی یہی تھا۔ وہ کسی بھی دلیل سے قائل نہیں ہوتا تھا۔ ہرمن بوہل نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھنا تھا اور ضرور چڑھنا تھا۔ دوستو، 10 برس کی عمر میں وہ اپنے والد کے ہمراہ گلین گیزر کی چوٹی پر چڑھ رہا تھا، جو انسبروک میں واقع تھی۔ اس کے بعد وہ شمالی پہاڑی سلسلے پر تبع آزمائی کر رہا تھا اور تنہا یہ کارنامہ سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے استعمال ہونے والے جوتے خرید سکتا، لہٰذا وہ عام جوتوں کے ساتھ ہی اپنے کارنامے سر انجام دیتا رہا۔ 13 برس کی عمر میں اس نے اپنے اسکول کے ایک دوست کے ہمراہ 9,000 فٹ کی بلندی پر واقع پہاڑ کی ایک چوٹی بھی سر کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے مزید مشکل چوٹیاں سر کرنا شروع کر دیے۔ کئی مرتبہ وہ حادثات کا شکار ہونے سے بال بچا، لیکن اس کے شوق میں کمی واقع نہ ہوئی، بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے اندر یہ آواز گونجتی تھی کہ پہاڑوں کو سر کرنے میں کاملیت حاصل کرو۔ 1953 میں
ڈاکٹر ہرلنگ کوفر، جس کا تعلق میون سے تھا، اس نے بذات خود کوئی قابل ذکر کوہ پیمائی سر انجام نہ دی تھی۔ اس نے ایک اور مہم کی سربراہی سر انجام دینے کا فیصلہ کیا جو مرکل کی یاد میں تھی، اور بوہل کو دعوت دی کہ وہ بھی اس مہماتی ٹیم میں شرکت کرے۔ وہ پورے جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ اس مہم کی تیاری کرنے لگا۔ ہرلنگ کوفر کے علاوہ اس ٹیم میں 9 افراد شامل تھے اور بوہل اس ٹیم کا سب سے کم عمر رکن تھا۔ اس وقت اس کی عمر محض 29 برس ہی تھی۔ اس پارٹی نے گلگت تک بحری اور ہوائی سفر طے کیا اور ماہ مئی میں نشیبی کیمپ قائم کرنے کا مشقت طلب کام شروع کیا۔ 18 جون کو بوہل اور پارٹی کے 3 دیگر ارکان 22,000 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکے تھے اور انہوں نے وہاں پر کیمپ نمبر 4 قائم کیا۔ اب چونکہ موسم کی صورتحال ابتر ہو چکی تھی، لہٰذا 14 روز تک ان کا پروگرام ملتوی رہا۔ اس مقام سے بوہل کے نمایاں داستان کا آغاز ہوا۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ اس سے بھی بلند مقامات پر کیمپ قائم کیا جائے، جہاں پر آرام کرنے اور مناسب تیاری سر انجام دینے کے بعد ایک پارٹی چوٹی کو سر کرنے کے لیے روانہ ہو۔ بلند ترین مقام پر پہنچنے کے بعد 4 افراد اس کام کے آغاز کے منتظر تھے، اور 2 جولائی کو بوہل اور اس کے دوست نے کیمپ نمبر 5 قائم کرنے کے لیے ایک عارضی مقام کا انتخاب کیا اور ایک چھوٹا خیمہ نصب کر دیا تاکہ اس میں رات بسر کرنا ممکن ہو۔ 2 روز سے موسم حیران کن حد تک بہتر تھا، اور اس رات بوہل اور اس کے دوست نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اگلی صبح چوٹی سر کرنے کی ایک کوشش سر انجام دینی چاہیے۔ حالانکہ وہ تکے ماندے تھے اور غذائی قلت کا بھی شکار تھے، اور انہیں کسی قسم کی مدد بھی حاصل نہ تھی۔ ان کے پاس آکسیجن بھی نہ تھی، اور اس علاقے کی تحقیق و تفتیش بھی سر انجام نہ دی گئی تھی، اور اس مقام پر زیادہ سے زیادہ 15 گھنٹوں تک دن کی روشنی طاری رہتی تھی، اور کبھی کبھار ایسی مشکل چڑھائی بھی درپیش ہوتی تھی کہ ایک تجربہ کار کوہ پیما بھی 1 گھنٹے میں محض 100 فٹ کی بلندی ہی طے کر پاتا تھا اور کھلے آسمان تلے رات گزارتا۔ بوہل اور اس کا دوست یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن بوہل پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس دن موسم بھی خوشگوار تھا اور یہ بہترین موقع تھا۔ صبح 1 بجے وہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس نے مکمل لباس زیب تن کر لیا اور صبح 2 بجے مختصر سے ضروری ساز و سامان کے ہمراہ تنہا ہی نمایاں کارنامہ سر انجام دینے کے لیے چل نکلا۔ جو ہی وہ چوٹی کے نیچے پہلی چٹانوں پر چڑھا، اس وقت سورج نکل چکا تھا اور آسمان بادلوں سے پاک تھا۔ وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس کی گھڑی صبح کی 5 بجا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کافی نیچے اس کا دوست آہستگی کے ساتھ چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ سورج کی گرمائش پہنچانے والی روشنی میں دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ وہ 24,450 فٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ 10 بجے تک وہ تھکاوٹ سے بےحان ہو چکا تھا۔ وہ نیچے برف کی جانب منہ کر کے لیٹ گیا۔ اسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ درپیش آنے والی مزید مشکلات سے بھی واقف تھا۔ اس وقت تک دوپہر کے 2 بج چکے تھے اور دن کی روشنی کے مزید 5 گھنٹے باقی تھے۔ اس نے چوٹی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا اور اپنی توجہ محض چند گز کے آگے تک مرکوز کروا لی۔ اوپر ہی اوپر چڑھتا گیا۔ گھنٹوں کے بعد گھنٹے گزرتے گئے اور وہ مزید اوپر کی جانب گامزن رہا، حتیٰ کہ وہ چوٹی کے قریب جا پہنچا اور چٹان کے ایک مینار نے اس کا راستہ روک لیا۔ اگر وہ چکر کاٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے توانائی کی ضرورت درپیش تھی، جو فی الحال اس کے پاس موجود نہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر توانائی صرف کر چکا تھا، لہٰذا اس نے اسی سمت سے اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ 26,000 فٹ سے زائد بلندی پر موجود تھا۔ جب وہ چلنے کے قابل نہ رہا تب وہ رینگنے لگا۔ اس نے اپنے اوپر ایک چٹان دیکھی۔ اگرچہ چوٹی اسے دکھائی نہ دے رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ چوٹی اس چٹان کے پیچھے واقع تھی۔ چونکہ اس میں کھڑے ہونے کی سکت باقی نہ رہی تھی، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر رینگنے لگا اور چٹان تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس میں حرکت کرنے کی سکت بالکل باقی نہ تھی، لیکن وہ چوٹی پر پہنچ چکا تھا۔ اس چوٹی پر پہنچ چکا تھا جس پر ابھی تک کسی انسان نے قدم ہی نہیں رکھے تھے۔ وہ اپنے تخلیق سے لے کر اس وقت تک انسانی قدموں سے ناآشنا رہی تھی، اور اس طرح ہرمن بوہل نے اپنی زندگی کا ایک نمایاں کارنامہ سر انجام دینے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا آپ اس سے پہلے اس کہانی کو جانتے تھے؟ یہ سب کچھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں۔